اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک آپ سبوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے تلاوت کروں گا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت سے برکت ہو۔ زوردار آمین بولیں گے۔ شکریہ۔ اگر آپ کلام کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو میری طرف راغب ہونا پڑے گا۔ اگر آپ یہاں پر بیٹھ کے سونا چاہتے ہیں تو سونے کی کوئی وجہ نہیں، آپ اٹھ کے اچھا یہ ہے کہ گھر ہی جا کے سوئیں۔ ہمارا عنوان کیا ہے، ہمارا مضمون کیا ہے؟ ہمارا عنوان کیا ہے، ہمارا مضمون کیا ہے؟ کتنوں کو پتا ہے ہمارا عنوان اور ہمارا مضمون؟ فلیکس سے بڑی 5-6 دن پہلے آئی تھی۔ ہمارا مضمون ہے شان سیدنا یسوع۔ میرے ساتھ آپ نے یہ مضمون دہرانا ہے، پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ کیا ہمارا مضمون ہے؟ شان سیدنا یسوع شان سیدنا یسوع المسیح۔ شان کے جو معنی ہیں وہ ہیں بڑھانا، کسی کے درجہ کو بڑھانا، اس کا عظیم ہونا ایکسیپٹ کرتے ہوئے، اس کے کردار کو، اس کے اعمال کو، اس کے افعال کو، اس کی گفت و شنید کو، گویا اس کی پوری شخصیت کو ایک طرف رکھ کے، اور تمام دنیا کی جتنی بھی مقدس اور مکرم اور مقدم شخصیات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر یہ کہنا کہ یہ شخص جو ہے ان تمام شخصوں سے، ان تمام شخصیات سے جو مقدم ہیں، جو مکرم ہیں اور جو اعلیٰ درجے والی ہیں، ان سب سے یہ شخصیت جو ہے وہ بلند ہے، عرفہ ہے اور شان والی ہے، بزرگی والی ہے، اب فضیلت والی ہے، یا ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ان تمام کا جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ شخصیات، ان سے یہ شخص زیادہ اتم ہے، اتم درجے والا ہے۔ اور میرے پاس الفاظ نہیں، اور نہ ہی میری اتنی اوقات ہے، اور نہ ہی میرا اتنا رتبہ ہے، نہ ہی میرا اتنا مقام ہے، اور نہ ہی میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں آج شام خدا کے بیٹے یسوع المسیح کی شان کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں، بلکہ میں یہاں پر یوں کہوں گا کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ڈکشنری، کوئی ایسی لغت نہیں بنی آج تک جو میرے محبوب خدا کے بیٹے سرور کائنات سیدنا یسوع المسیح کی شان کو مکمل طور پر بیان کر سکے۔ کوئی آج تک دنیا کے اندر ڈکشنری، کوئی ایسی لغت نہیں بنی جو خدا کے بیٹے یسوع کی شان کو مکمل طور پر بیان کر سکے۔ اور یہاں پر میں اپنے ایمان کا اظہار کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے ایمان کا ہی اظہار میرے ساتھ کریں۔ اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جنگلات ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی جنگلات پائے جاتے ہیں، ان جنگلات کی لکڑیوں کو، ان درختوں کو کاٹ کر ان کی کلمیں بنا لی جائیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی سمندر پائے جاتے ہیں، دریا پائے جاتے ہیں، ندیاں پائی جاتی ہیں، نہریں پائی جاتی ہیں، یعنی کہ پانی دنیا کے اندر جتنا بھی پایا جاتا ہے اس تو پانی کو ایک جگہ پر یکجا کر لیا جائے، اکٹھا کر لیا جائے۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی اسکالر پائے جاتے ہیں، مصنف پائے جاتے ہیں، جو لکھنے والے ہیں وہ پائے جاتے ہیں، میں بلکہ یہاں پر یوں کہوں گا کہ آدم سے لے کر جتنی بھی آج تک انسانیت ہے، ان سب کو
وہ کلمے جن درختوں کو کاٹ کر ہم نے جن کی کلمیں بنائی تھی ان کلموں کو ان کے ہاتھ میں تھما دیا جائے اور سیاہی بنا کر ان کے سامنے رکھ دی جائے، اور آدم سے لے کر آج تک کی جتنی بھی کل انسانیت ہے ان سے کہا جائے کہ خدا کے بیٹے یسوع المسیح کی شان کو لکھنا شروع کرو۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لکھنے والی قلم ختم ہو جائے گی، یہاں تک سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن خدا کے بیٹے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکڑی جس سے ہم قلم جن کے ہاتھوں میں ہم نے تھمائی تھی جو لکھ رہے تھے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن خدا کے بیٹے یسوع کی شان جو ہے پھر بھی مکمل طور پر بیان نہیں ہو پائے گی، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ایسی ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا ہے تب جو میرے محبوب خدا کے بیٹے یسوع کی شان کو مکمل طور پر بیان کر سکے۔ اتنی اتم اور اتنی اعلیٰ ہے اس کی شان، کوئی مائی کا لال میرے محبوب کی شان نہیں بیان کر سکتا، یسوع کی شان نہیں بیان کر سکتا۔ اور جب کوئی انسان جو ہے جو خاکی ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں، جو خاک ہے اور راکھ ہے، جو آج ہے اور کل نہیں ہے، جس کی کوئی اوقات نہیں ہے، جب انسان خدا کے بیٹے یسوع کی شان کو بیان نہیں کر پاتا، خدا کے بیٹے یسوع کی شان کو لکھ نہیں پاتا، مکمل طور پر بیان نہیں کر پاتا، تو پھر آسمان سے یہوہ پاک خدا دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک اللہ پیدا نہیں ہوا جو میرے بیٹے کی شان کو بیان کر سکے۔ اس لیے یہوہ پاک خدا کہتا ہے اے انسان تو جو ہے بڑا اسکالر بنتا ہے، عالم بنتا ہے، نبی بنتا ہے، تو میرے بیٹے کی شان کو نہیں بیان کر پاتا، اس لیے میں خود شان اس کی بیان کروں گا، کیونکہ انسان کی شان بیان کرتا ہے اور رحمان کی شان بیان کرتا ہے، اور رحمان آسمان سے آواز دیتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ جب انسان شان نہیں نہ بیان کر پاتا تو پھر یہوہ پاک خدا آسمان سے خود آواز دیتا ہے کہ میں کرتا ہوں اپنے بیٹے کی شان کو بیان، تمہاری اتنی اوقات نہیں، میں بیان کرتا ہوں۔ یہوہ پاک خدا آسمان سے خود آواز دے کر کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور یہ ہے شان کے معنی، یہ ہے شان کے مفہوم۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال میں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جب دنیا کے اندر جو دنیا کے بلند و عرفہ لوگ ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو وزیر ہیں، جو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، یا کوئی کمشنر ہے، یا کوئی اور پولیس کا بڑا افسران ہے، جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پروٹوکول کے لیے آگے گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پروٹوکول کے لیے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے پروٹوکول کے لیے آگے گن مین ہوتے ہیں، ان کے پروٹوکول کے لیے پیچھے گن مین ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن جب ہمارا اور آپ کا، میرا اور آپ کا خداوند، میرا اور آپ کا محبوب، میرا اور آپ کا آقا، میرا اور آپ کا مالک خداوند یسوع مسیح، خدا کا بیٹا یسوع مسیح چلتا ہے تو اس کے آگے پیچھے گاڑیاں نہیں ہوتی، اس کے دائیں اور بائیں گاڑیاں نہیں ہوتی، اس کے اوپر نیچے گاڑیاں نہیں ہوتی، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی گارڈ ہوتا ہے جن کے ہاتھوں میں بندوق ہوتی ہے، بلکہ کلام مقدس میں جو شیطان ہے، ابلیس ہے، وہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ فرشتے جو ہیں تو اپنے دائیں نیچے گرا تو وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لے گے۔ انسان جو چلتا ہے تو اس کے پروٹوکول کے لیے آگے گن مین، پیچھے گن مین، دائیں گن مین، بائیں گن مین، لیکن جب آپ کا میرا آقا خدا کا بیٹا یسوع چلتا ہے تو فرشتے ہاتھ نیچے رکھ لیتے ہیں کہ آقا تو چلے، ہم نہیں چاہتے کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ فرشتے نیچے جھک جاتے ہیں اور نیچے یسوع مسیح چلتے ہیں، وہ زمین پر ہاتھ رکھتے ہیں، ہم تیرے آقا پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں تو یہاں پر چل۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ کوئی بندوق والا پروٹوکول نہیں، فرشتے خود ہاتھ نیچے رکھتے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی شان۔ اور آگے جو لفظ ہے وہ ہے سیدنا، اور آپ میں سے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں
ان کے شاید وہم و گمان میں یہ اعتراض جو ہے وہ جنم لے رہا ہو. وہ سوچ رہے ہو شاید کہ یہ جو لفظ ہے یہ تو غیر بائبلی ہے, یہ جو لفظ ہے یہ تو غیر انجیلی ہے, یہ جو لفظ ہے یہ تو ہمارے مسلم بھائی بولتے ہیں, یہ تو بائبل کا لفظ ہی نہیں ہے. میں آج شام آپ کو بتانا چاہتا ہوں سیدنا کے جو معنی ہے وہ سردار کے ہیں, سیدنا کے جو معنی ہے وہ رہبر کے ہیں, سیدنا کے جو معنی ہے وہ بادشاہ کے ہیں. اور یہ سیدنا جو لفظ ہے یہ سید سے نکلا ہے, سید سے ماخوذ ہے. سید ہم اسے کہتے ہیں جو سردار ہو. آپ میں سے بیشتر نے سنا ہوگا شیعہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں, لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے پہلے انجیل مقدس بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے, اور وہ بائبل مقدس جو خدا کا لریب کلام ہے, انجیل مقدس اس بات کی جو تصدیق کرتی ہوئی بیان کرتی ہے کہ یسوع المسیح بھی سید ہے, وہ بھی سیدنا ہے. جب آپ متی کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی چھٹی آیت پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا, اے بیت لحم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. یہاں پر جو سردار لفظ استعمال ہوا ہے, جب آپ عربی بائبل کو پڑھیں گے تو عربی بائبل کے اندر جہاں پر سردار لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پر سید آئے گا, وہاں پر سید نہ آئے گا, کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہاں پر انجیل مقدس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا تو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. جب آپ اس سردار کو سمجھنا چاہتے ہیں, بادشاہ کو سمجھنا چاہتے ہیں, سیدنا کو سمجھنا چاہتے ہیں, سیدنا کو سمجھنا چاہتے ہیں, سید کے معنی سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ انجیل کی گہرائی کے اندر جائیں میرے ساتھ آج شام. اور بائبل مقدس کے اندر جب آپ آگے مکاشفہ کی کتاب جا کر پڑھیں گے تو مکاشفہ 5 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں نے ایک تخت پر بیٹھے ہوئے کو دیکھا, اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو اندر سے اور باہر سے دونوں جانب سے لکھی ہوئی ہے, اور اس کتاب کو مہرے لگا کر 7 مہرے لگا کر بند کیا گیا ہے. اور جھونا عارف سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زور آور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے ہوئے دیکھا, کوئی ہے جو اس کتاب کے اوپر نظر کرنے کے لائق ہو, کوئی ہے اس کتاب کو کی مہروں کو توڑنے کے لائق ہو, کوئی ہے جو اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہو. مقدس یوحنا عارف یہ سلطان العارفین فرماتے ہیں نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کے نیچے مجھے ایسا شخص ملا جو اس کتاب کی مہروں کو توڑنے یا اس کتاب کی مہروں کے اوپر نظر کرنے کے لائق ٹھہرا ہو یا نظر آیا ہو. وہ کہتا ہے جب مجھے کوئی آسمان پر نظر نہ آیا, زمین پر نظر نہ آیا, زمین کے نیچے نظر نہ آیا, تو وہ کہتا ہے میں زار زار رونے لگا, میں زار زار رونے لگا, اور میں زار زار روتے ہوئے میں نے اپنا سر جو ہے وہ زمین پر دھر لیا, اور میں نے جھک کر خدا کو سجدہ کیا اور رو کر کہنے لگا اے خداوند, کوئی آسمان پر اس قابل نہیں ہے, کوئی زمین پر اس قابل نہیں ہے, کوئی زمین کے نیچے اس قابل نہیں ہے جو اس کتاب کی مہروں کو توڑنے یا اس کتاب کی مہروں کے اوپر نظر کرنے کے لائق ہو. وہ کہتا ہے میں زار زار رونے لگا, لیکن ایک بزرگ نے جو 24 میں سے تھا اس نے آ کر مجھ پر اپنا ہاتھ رکھا, اور میں جھکا ہوا تھا, میرا سر جو ہے وہ زمین کے اوپر تھا, میں جھکا ہوا ہوں. اس نے اپنا ہاتھ آ کر مجھ پر بڑھایا اور مجھ سے یہ تسلی کی باتیں کہی, اے یوحنا عارف نہ گھبرا, یہودا کا خبر اور داؤد کی اصل و نسل ابھی باقی ہے جو اس کتاب کی مہروں کو توڑنے اور اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہے. ابھی یہودا کا خبر باقی ہے. میں آپ کو سیدنا کے معنی سمجھانا چاہ رہا ہوں, اور جب آپ اسی چیپٹر کو آگے جا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یوحنا عارف اس باب میں باشفاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جب مورے کھولنے کے لائق یہودا کا بابر نظر آ گیا, اس کا پتہ چل گیا, تو 24 بزرگ نہ صرف 24 بزرگ بلکہ 4 جاندار, نہ صرف 4 جاندار بلکہ لاکھوں اور کروڑوں
فرشتے برا کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے برا کا گیت گایا اور برا کا گیت گاتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ ہاں برا ہی قدرت، حشمت، بزرگی، دولت اور طاقت اور حمد اور تمجید کے لائق ہے، اور اس کی سلطنت ہے جو ہے وہ عبدالآباد تک رہے گی۔ وہی حوالہ جو میں پیچھے پڑھ کر آیا ہوں کہ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ ایک بات آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، اگر آپ سیدنا کو سید کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ سردار کو اور بادشاہ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس بات پر دھیان لگائیے گا کہ سلطنت جو ہے اس کے کندھے پر ہوگی۔ یہ سلطنت زمینی سلطنت نہیں ہے، یہ سلطنت جو ہے یہ زمینی صرف سلطنت نہیں ہے، نہ صرف آسمانی سلطنت ہے۔ یہ سلطنت جو اس کے کندھے پر ہوگی، آسمان کی سلطنت بھی ہے اور زمین کی سلطنت بھی ہے اور زمین کے نیچے کی بھی سلطنت ہے، بلکہ کائنات کی جو سلطنتیں ہیں اسی کو وہی کام کیے ہوئے ہے، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی۔ ذرا سوچئے، اگر میرا محبوب خدا کا بیٹا یسوع اپنا جو اس کی جو سلطنت کندھے پر ہے، اپنا کندھا جو ہے وہ آگے سے تھوڑا سا اسکا دے یا ہٹا دے تو زمین اور آسمان کی سلطنتیں تہہ نحس ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، اس کی جو سلطنت ہے اس کے کندھوں پر ہے، وہ اٹھائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے نیچے کی سلطنت کو۔ اور جب آپ آگے جا کر مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں گے تو وہاں پر ہمیں 19 باب میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یوحنا عارف سلطان العارف فرماتے ہیں، میں نے آسمان کھلا ہوا دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس سفید گھوڑے کے اوپر ایک سوار ہے جس کا نام حق اور سچائی کہلاتا ہے۔ وہ سچائی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کے سر پر تاج ہیں، اس کی آنکھیں جو ہیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ جو اس کے سر پر وہ سے تاج ہے، اس تاج کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے اور وہ نام اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر مقدس عارف سلطان العارفین اسی نام کو خود سے ہی اشکارا کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ مکاشفہ دیا جاتا ہے تو وہ خود ہی اس نام کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگلی آیات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو ہے وہ خون کی چرکی پوشاک پہنے ہیں اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں، آگے جا کر لکھا ہوا ہے کہ قوموں کو مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ ان کو فتح کرتا ہوا جاتا ہے۔ اور جب آپ آگے جا کر پڑھیں گے تو یوحنا عارف سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس کی ران اور پوشاک کے اوپر لکھا ہوا ہے خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا۔ میرے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کریے گا، خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا۔ یسوع کے لیے خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا۔ تو کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہے، یسوع مسیح سردار ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ سیدنا ہے، یسوع مسیح جو ہے وہ سید ہے۔ کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور جب آپ یسایہ کی کتاب اس کا 66 باب پڑھیں گے، 60واں باب پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اونٹوں کی قطاریں، ایفا کی سانڈنیاں میدان سے آئیں گے، عرب سے لوگ آئیں گے اور اس کے آگے آ کر، اس بادشاہ کے آگے آ کر، اس سردار کے آگے آ کر سونا، مر اور لبان گزرانے گے۔ یہاں پر جو ہے ایک کتاب کا ذکر نہیں ہوا، ذرا دھیان سے سنیے گا، کان کھول کر سنیے گا، یہاں پر ایک کتاب کا ذکر نہیں ہوا بلکہ لکھا ہے بہت سی کتاریں، اونٹوں کی کتاریں، ایک کتار نہیں، اونٹوں کی کتاریں عرب سے جو آئیں گے، ہندوستان سے جو آئیں گے، پورب سے جو آئیں گے، وہ اونٹوں کی کتاروں کے اوپر آئیں گے اور آ کر اس کے حضور سونا اور مر اور لبان گزرانے گے۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مجوسیوں نے ستارہ دیکھا اور ستارہ انہیں جو ہے وہ